صاف کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جانا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پیناما کیس میں شریف خاندان کو سزا سنائے جانے سے اب تک شریف خاندان اور مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کے خلاف بڑے کیسز تشکیل دیے گئے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف نیب عدالتوں میں چودھری شوگر ملز، العزیزیہ ملز، کرپشن کیسز، ایون فیلڈ کیسز، دیگر کیسز سب چل رہے ہیں۔ اس وقت ایف آئی اے میں وزیر اعظم شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کے خلاف 18 بے نامی اکاؤنٹس میں 17,000 ٹرانزیکشنز کے ذریعے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ نیب میں شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثجات، رمضان شوگر ملز کیس اور آشیانہ ہاؤسنگ کیس چل رہا ہے، مگر سب سے اہم کیس ٹیٹیز کا کیس بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایف آئی اے میں یہ کیس چل رہا ہے، اس کی کچھ تفصیلات ملاحظہ کیجیے۔ ٹی ٹی کے ذریعے پیسے کی پاکستان میں منتقلی کو سب سے پہلے ایف آئی اے کے تفتیشی افسر بشارت شہزاد 14 نومبر 2000 کو حدیبیہ پیپر ملز ریفرنس میں اپنی رپورٹ میں سامنے لائے۔ ایف آئی اے رپورٹ کے صفحہ نمبر 11 پر درج ہے کہ غیر قانونی آمدن کو جائز ثابت کرنے میں ناکامی پر حدیبیہ پیپر ملز کی مینجمنٹ کی جانب سے پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ 1992 کی آڑ میں جعلی فارن اکاؤنٹس کھولے گئے، رقوم جمع کروائی گئی اور ان اکاؤنٹ سے حدیبیہ ملز کی مینجمنٹ فائدہ اٹھاتی رہی۔ حدیبیہ پیپر ملز لمیٹڈ اور دیگر کمپنیوں کے نام سے بینکوں میں پاکستانی کرنسی کی کریڈٹ لائنز کھولی گئی اور فارن کرنسی فنڈز کو کولیٹرل کے طور پر رکھا گیا۔ جب ان فارن کرنسی اکاؤنٹس کا کھوج ریاستی اداروں کی جانب سے لگایا گیا تو فیصلہ کیا گیا کہ حدیبیہ پیپر ملز کے اکاؤنٹ میں براہ راست پیسے کو انجیکٹ کیا جائے تاکہ پیسے کی قانونی حیثیت کو چیلنج نہ کیا جا سکے۔ ایف آئی اے رپورٹ کے صفحہ 7 پر انکشاف کیا گیا کہ 24 مارچ 1998 سے 22 اپریل 1998 کے دوران لاہور سے تعلق رکھنے والے منی چینجر منصور زیغم کراچی میں قائم خانانی اینڈ کالیا کے الطاف خانانی کے ساتھ مل کر 3.725 ملین ڈالر کی رقم 8 ٹی ٹیز کے ذریعے حدیبیہ پیپر ملز کے اکاؤنٹ میں صدیقہ سعید محفوظ ہاشم کے نام پر بھیجتا ہے۔ منی چینجر کو کمیشن ادا کیا جاتا ہے اور باقی رقم کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری سعید احمد کے حوالے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ 3.725 ملین ڈالر یعنی تقریباً 165 ملین روپے ایمریٹس بینک انٹرنیشنل میں موجود حدیبیہ پیپر ملز کے اکاؤنٹ میں شریف خاندان کی کمپنیوں چودھری شوگر ملز، حمزہ بورڈنگ اینڈ سپننگ کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ 28 مئی 1998 کو جب تمام غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا گیا تو باقی رہ جانے والے فارن کرنسی اکاؤنٹس کو حدیبیہ پیپر ملز کے اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ ہولڈر کے نام سے جمع کروا دیا گیا۔ 28 مئی تک 6.7 ملین ڈالر حدیبیہ پیپر ملز ٹرانسفر کیے گئے۔ سعید احمد کے بینک آف امریکہ، البرکہ اسلامک بینک، ایمریٹس بینک، التوفیق بینک اور ایٹلس بورڈ بینک لاہور میں 4 ٹی ٹیز کی گئیں جن کی کل مالیت 10,77,231 ڈالر بنتی ہے۔ ایک اور ٹی ٹی شریف خاندان کے اپنے ملازم مختار حسین کے نام پر بینک آف امریکہ کے ذریعے 8,61,102 ڈالر کی ہوتی ہے۔ قاضی فیملی کی جانب سے 6.9 ملین ڈالر حدیبیہ پیپر ملز میں سرمایہ کاری کی آڑ میں ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، جبکہ قاضی فیملی اپنے دفاع میں ایک درد بھری داستان سناتی ہے کہ یہ سب کچھ ان کی معلومات کے بغیر کیا گیا۔ ایف آئی اے رپورٹ کے مطابق اسحاق ڈار اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے کہنے پر یہ فرضی اکاؤنٹس کھولے تاکہ کالے دھن کو سفید کیا جا سکے۔ اس قصے کے اہم کردار کاشف قاضی نے اسحاق ڈار کے حوالے سے ایک بار کہا تھا، ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے، ہم اپنا نام کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اس شخص نے ہمارا ریپ کیا اور ہماری زندگیاں بدل گئیں۔ عمران خان کے اقتدار میں آنے سے قبل مسلم لیگ نواز کی تمام لیڈرشپ جیلوں میں تھی، مگر پھر ایک کے بعد ایک ضمانت پر رہا ہونا شروع ہو گئے۔ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، خواجہ سلیمان رفیق سمیت تمام لیڈرشپ جیلوں سے باہر ہے اور عدالتی فیصلے نیب اور تحریک انصاف حکومت کا منہ چڑھا رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نواز کا یہ ماننا ہے کہ ان کیسز کے پیچھے تحریک انصاف اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے۔ نیب، اس لیے میں نے 3.5 سال پہلے کہا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ آج یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بالکل لنگوٹے کسے تیاری کریں۔ چیئرمین نیب کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کو نیب کے دفتر کو استعمال کیا گیا۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ تو چھوڑ دینا، وہ تو ایک فکس میچ ہے۔ اگر نیب نیازی گٹھ جوڑ نے کوئی اور تفتیش کرنی تھی، کوئی اور انویسٹیگیشن کرنی تھی، کوئی اور جھوٹا الزام لگانا تھا تو میاں صاحب کی کوٹ لکھپت کے اندر انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہو سکتی؟
ایک طرف یہ الزامات ہیں تو دوسری جانب تحریک انصاف قائدین کو یہ خدشہ ہے کہ انہیں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جائے گا. اب 2013 سے اب تک تحریک انصاف کے حوالے سے 272 ایکڑ غیر قانونی مالم جبہ زمین لیز, BRT کی تخمینے سے زیادہ رقم کا خرچ, 462 ملین روپے کرپشن کا بلین ٹری سونامی اور ہیلی کاپٹر کیسز پر کارروائی آگے نہیں بڑھ سکی. نیب کی طرف سے نہ ہی کوئی گرفتاری کی گئی اور نہ ہی کسی کے خلاف پریس کانفرنسز کی گئی. اس کے علاوہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران گندم, چینی, آٹا, پیٹرول اور ادویات کے سکینڈل سامنے آئے مگر نیب کی جانب سے کوئی کارروائی دیکھنے کو نہیں ملی. گزشتہ کچھ عرصے سے خاتون اول بشرا عمران کی دوست فرد شہزادی المعروف فرا گوگی کہہ لیجئے, ان کی کرپشن کے قصے زبان زد عام ہو چکے ہیں اور ڈاکیومنٹس آفیشیل منظر عام پر آ رہی ہیں, جبکہ 8 سالوں سے الیکشن کمیشن میں چلنے والا فورن فنڈنگ کیس ابھی تک ہوا میں معلق ہے. شہباز حکومت کا یہ ماننا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کے لیے فورن فنڈنگ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, بہترین حربہ ہے, جبکہ توشخانہ کا معاملہ انہیں جیل میں ڈلوانے کے لیے بہت ہے, بقول مریم نواز شریف صاحبہ. بالکل اسی طرح جیسے تحریک انصاف دعویٰ کرتی رہی ہے کہ TTs کا کیس شریف خاندان کو جیل میں رکھنے کے لیے کافی ہے اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. کیا اپوزیشن اور حکومت کے نیب اور FIA میں چلنے والے کیسز منطقی انجام تک پہنچیں گے یا نہیں, اس کا فیصلہ وقت, مقتدر حلقے اور عدالتیں کریں گی. لیکن آج بات کریں گے ہم معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف صاحب سے. ارشد صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر, یہ تمام تر تفصیلات ہم نے بیان کی, سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. پہلے تو بتائیے گا کہ 3.5 سالوں میں ایک ایک کر کے نون لیگ کی تمام تر لیڈرشپ ایک لائن بنا کے جیل میں اندر گئی اور اسی طرح لائن بنا کے ضمانتوں پر رہا ہوئی اور عدالتیں اور ان کے فیصلے نیب اور حکومت وقت کا منہ چڑھاتے رہ گئے, اور اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ TTs جو بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, آپ نے بڑا کام کیا ہے اس کے اوپر, وہ بھی منطقی انجام کو نہیں پہنچا. سو اب اس کو اوپن تو نہ صحیح, اب اس کو شٹ ہی سمجھیں. اب لگ رہا ہے آپ کو اگلے چند ہفتوں میں 1.5 سال کے اندر یہ حکومت کوشش کرے گی کہ اس کو ختم کر دیا جائے. جی مہر, آپ نے بالکل صحیح کہا, اب اس کو شٹ ہی سمجھیں کیونکہ NRO 2 جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اپنی امپلیمنٹیشن فیز میں شروع ہو چکا ہے. جو FIA کا یہ ایسٹس بیونڈ نون سورسز آف انکم کا کیس ہے, 16 ارب روپے کا ریفرنس ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف, اور جس دن شہباز شریف صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے. یہ بھی میرے خیال سے اگر تھوڑی اس پہ ریسرچ کی جائے یا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کو لکھ کے پوچھا جائے تو شاید اپنی ماڈرن تاریخ کا ایک یونیک کیس ہوگا, اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں پاکستان یقیناً اپنا نام اس حوالے سے بھی لے کے آئے گا. اور اس کیس میں آپ ابھی دیکھ لیں کہ جو ڈائریکٹر FIA تھے رضوان, ان کو تبدیل کر دیا گیا. جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے جو کہ سب سے پہلے ایویڈنس اس میں دیتے ہیں, انہیں تبدیل کر کے کراچی بھیج دیا گیا. DG FIA کی بھی اس حوالے سے تبدیلی ہو گئی ہے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو NRO 1 دیا گیا تھا اس میں میتھڈالوجی تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی. اس میں میتھڈالوجی یہ تھی کہ پہلے کیسز کے حوالے سے باقاعدہ ایک آرڈیننس آ گیا تھا, نیشنل ریکانسیلیشن آرڈیننس, جس کو کہ عدالتوں نے کالعدم قرار دیا. تو ہم کم از کم ہم لوگوں نے ہلکے جو یہ کرتے تو انہوں نے اس سے سیکھا, انہوں نے کہا کہ اس سے تو ہمارے اوپر بھی فلیک آتا ہے, تو چلو یہی لے کے آتے ہیں. جن لوگوں پہ کیسز ہیں NRO تو ان کو دینا ہے. وہ NRO جو کہ ماضی کے NRO 1 کی طرح لندن اور واشنگٹن میں بیٹھ کے تشکیل پایا تھا, اس میں بھی لیٹر گیٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کی کڑیاں بھی وہیں پہ جاتی ہیں کہ لندن میں ملاقاتیں, امریکہ میں ملاقاتیں, لاہور میں ملاقاتیں, پنڈی میں ملاقاتیں, پشاور میں ملاقاتیں, اور اس کے بعد یہ ساری چیز آپ کو تشکیل پاتی ہوئی نظر آتی ہے. جس سے کہ اب جو اسٹیج پہ پاکستان آ گیا وہاں پہ آپ کو انسٹیٹیوشنز کا کرائسس نظر آ رہا ہے, اداروں کا کرائسس نظر آ رہا ہے, اداروں کی لیجیٹمیسی کا کرائسس نظر آ رہا ہے, عوام کی نظروں میں بھی اور اداروں کے اندر خود بھی. آپ کوئی بھی ادارہ اٹھا کے لے لیں, اس تمام کے تمام ادارے اس وقت کرائسس آف لیجیٹمیسی فیس کر رہے ہیں. جی مہر. ارشد, مجھے بتائیے گا